رستا دکھا دے یا خدا. جتنا کہا ہے صرف اتنا کرو. ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی. امی اللہ نے ہمیں بلا لیا, مجھ پہ جا رہے ہیں اور ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں. امی بیٹا, لوگوں کا تو کام ہے باتیں کرنا, لیکن ان کی باتوں کو دل سے لگا کر کیوں کھانا پینا چھوڑ کے خود کو سزا دینا کہاں کی عقل مندی ہے؟ امی مجھے تکلیف ہو رہی ہے, جانتے ہیں سنی میرے بھائیوں کی طرح ہے. وہ خود کیوں نہیں آ رہا؟ میں نے شفیق سے بات کی ہے, وہ یو ایس چھٹیوں پہ گیا ہوا ہے, جو ہی لوٹتا ہے کیس اسی کو سنبھالنا ہے. اسی پر میری ضمانت نہ ہوئی نا, میں نے ایک ایک کی جان لے لینی ہے. کتنا خوش تھے ہم دونوں, اپنی پلاننگ کر رہے تھے اور سب نکلے کہ گولیاں چلنے لگ گئی. ابھی ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے تھے کہ اس میں سے ایک گولی آ کے ہمات کو لگ گئی. میں نے ایک فیصلہ کیا ہے فیصلہ؟ کیسا فیصلہ؟ کہ اس کی خلا کرا کے سنی سے اس کی شادی کرا دوں. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ قاعدہ میں مزید کوئی بدنامی نہیں چاہتا. ہارنا نہیں ہے. یہ کاغذ اٹھا یہاں سے. آپ کے پاس بھی یقیناً کوئی ذلت کی کہانی ہوگی. میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر واسی کو پتہ چل گیا وہ باہر نکل کر ہمیں زندہ نہیں چھوڑے گا. السلام علیکم ناظرین, آج ہم بتائیں گے ڈرامہ تنقید کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں. دوستو یہاں پر واسی کے جو جیجا ہوتا ہے وہ وکیل صاحب کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح کر لو, میں آپ کو اتنا پروفٹ دوں گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. آپ اس طرح کر لو کہ آپ واسی کو جیل سے نہ چھڑاؤ. تو اس کے جو وکیل ہوتے ہیں وہ بھی اس بات کو لے کر بہت اس سے کوشچن بھی بتاتے ہیں کہ آخرکار آپ اس طرح کیوں کر رہے ہوں. تو اس کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ آپ واسی کو جیل سے نہ ہی چھڑاؤ تو اچھا ہی ہوگا, کیونکہ واسی نے تو حد ہی پار کر لی. واسی یہاں پر وکیل صاحب کے گریوان کو پکڑتا ہے اور اسے یہی بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے نہیں چھوڑایا تو میں آپ کی نسل مٹا دوں گا. لیکن یہاں پر وہ اپنے جیجا پر بہت چلاتے ہیں عدالت میں, اسے بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. دوسری طرف یہاں پر واسی کی بہن جو کہ اس کے اپنے بچے سے بولتے ہیں کہ آپ آخرکار میرے بھائی کے ساتھ اس طرح کیوں کر رہے ہوں. لیکن اس کو تو یہ بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہاں پر اس کے جیجا جو اس کے مال اور دولت کی وجہ سے اس کے یہ بات کر رہے ہیں. لیکن یہاں پر واسی اس کے وکیل کا گریوان پکڑتا ہے, اسے یہی بار بار یہی بولتے ہیں. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بہن بھی آخرکار مجبور ہو کر, آخر اس کا بھائی بھی ہوتا ہے تو وہ واسی کو چھڑانے کے لیے دوسرا وکیل ڈھونڈ لیتا ہے. اسے چھڑانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دنیا کے ابو اور اس کے امی, یہاں پر اس کے ابو اس دنیا کی امی کو یہی بتاتے ہیں کہ میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی, کیونکہ اس کا پتی تو ایک قاتل ہی نکلا, کیونکہ وہ اس کا باپ کی سب کی وجہ سے آج میری بیٹی ہمارے گھر پر ہی ہے. دوسری طرف یہاں پر دوریا بہت روتی ہے اور اپنے امی سے یہی بتاتی ہے کہ امی میری زندگی برباد ہو گئی, کیونکہ میں نے اگر آپ لوگوں کی بات سنی ہوتی تو آج میں اس مقام پر نہیں ہوتی, کیونکہ میں نے آپ لوگوں کی بات نہ سنی تو آج یہ دیکھو میرا حال کیا ہوا ہے. تو اس کی امی بھی اسے بتاتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے, یہ سب خدا کا کھیل ہے, ایک ہے, یہ زندگی ہے, اس میں یہ سب کچھ ہوتا ہی رہتا ہے. یہاں پر دوریا بہت روتی ہے اور اپنی پچھلی زندگی کو یاد کرنے کے لیے وہ بہت روتی ہے. اسے بتاتے ہیں کہ کاش میں وہی واپس ہی جاتا. دوسری طرف یہاں پر اس کی امی بھی اسے بار بار یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حماد کے گھر میں جب آتا ہے پولیس اسٹیشن, حماد کی بیوی سے تعلقات مجھے بتاتے ہیں کہ آخرکار حماد کو کیسے گولی لگی. سب پولیس اسٹیشن میں آ ہی جاتے ہیں. تو یہاں پر ان کے گھر سب میں بیٹھے ہوتے ہیں تو حماد کی جو کہ سب کچھ ہوا ہے وہ سب کچھ بتا ہی دیتی ہے. تو پولیس والے اس وکیل کو لے کر اسے بتاتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ. یہاں پر حماد کی بیوی روتی ہے, اسے بتاتی ہے, پولیس والوں کو یہ بتاتی ہے کہ میرے پتنی کا آپ اس طرح کر لو کہ اس کا قاتل کو سزا ہی دے دو, کیونکہ اس نے میری زندگی اجاڑ کر رکھی ہے. دوسری طرف یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے, یہاں پر اس کی حماد کی امی بھی بہت روتی ہے, کیونکہ یہاں پر وکیل صاحب اس کے گھر میں آ جاتا ہے اور اسے کچھ پیسے دے کر اسے بتاتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ پیسے دوں گا, آپ اس طرح کر لو کہ آپ یہ سب کچھ چھوڑ ہی دو. تو اس کی جو جٹانی ہوتی ہے وہ بہت لالچی ہوتی ہے, وہ یہاں پر آتی ہے اور اپنے بھابھی سے یہ بتاتی ہے کہ بھابھی آپ اس طرح کر لو کہ ابھی حماد بھائی تو ہمارے پاس نہ رہا تو آپ اس کو ہی چھوڑ دو, کیونکہ ہم ابھی اگر وہ کچھ پیسے دے تو ہمارے گھر کا حالات بھی اچھے ہو جائیں گے. اس کی امی بھی یہ بات سب کچھ سن لیتی ہے, اسے بتاتی ہے کہ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہوا ہے. پولیس والوں کو سب کچھ بتانے کے بعد میں ابھی کیسے اس سے پیسے لے سکتی ہوں. دوسری طرف وکیل دوبارہ آ جاتا ہے اور حماد کی امی کو یہی بتاتی ہیں کہ آنٹی آپ اس طرح کر لو کہ آپ کچھ پیسے رکھ لو اور حماد تو ابھی واپس نہیں آ سکتا, وہ ایک غلطی میں ہو گیا ہے یہ سب کچھ. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر واسی جو کہ اسے ملاقات کرنے کے لیے اس کا جیجا ہی آتا ہے, تو اس کا جیجا بھی اسے بتاتے ہیں کہ اس کے
बार बार उसे बहाने करते कि ये कभी ये होता है कभी वो होता है, तो उसको छुड़ाने के लिए वो तो कोई भी मुमकिन कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर उसको क्या पता कि उसका माल हड़पवाने के लिए उसका जीजा कितने हद तक गिर सकता है। दोस्तों आखिरकार क्या होता है, यहाँ पर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाया वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा तनकी के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर वासी के जो जीजा होता है वो वकील साहब को यही बताते हैं कि आप इस तरह कर लो, आप मैं आपको इतना प्रॉफिट दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप इस तरह कर लो कि आप वासी को जेल से ना छुड़ाओ। तो उसके जो वकील होते हैं वो भी इस बात को लेकर बहुत मतलब उससे क्वेश्चन भी बताते हैं कि आखिरकार आप इस तरह क्यों कर रहे हो। तो उसको भी यही बताते हैं कि आप वासी को जेल से ना ही छुड़ाओ तो अच्छा ही होगा, क्योंकि वासी ने तो हद ही पार कर ली। वासी यहाँ पर वकील साहब के गिरवान को पकड़ता है और उसे यही बताते हैं कि अगर आपने मुझे नहीं छोड़ाया तो मैं आपकी नस्ल मिटा दूंगा। लेकिन यहाँ पर वो अपने जीजा पर बहुत चिल्लाते हैं अदालत में, उसे बताते हैं कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ पर वासी की बहन जो कि उसके अपने बच्चे से बोलते हैं कि आप आखिरकार मेरे भाई के साथ इस तरह क्यों कर रहे हो। लेकिन इसको तो ये बात का इल्म नहीं होता कि यहाँ पर उसके जीजा जो उसके माल और दौलत की वजह से उसके ये बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वासी उसके वकील का गिरवान पकड़ता है, उसे यही बार बार यही बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बहन भी आखिरकार मजबूर होकर, आखिर उसका भाई भी होता है तो वो वासी को छुड़ाने के लिए दूसरा वकील ढूंढ लेता है। उसे छुड़ाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए भी तैयार होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर दुर्या के अब्बू और उसके अम्मी, यहाँ पर उसके अब्बू उस दुर्या की अम्मी को यही बताते हैं कि मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि उसका पति तो एक कातिल ही निकला, क्योंकि वो उसका बाप की सब की वजह से आज मेरी बेटी हमारे घर पर ही है। दूसरी तरफ यहाँ पर दुर्या बहुत रोती है और अपने अम्मी से यही बताती है कि अम्मी मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि मैंने अगर आप लोगों की बात सुनी होती तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होती, क्योंकि मैंने आप लोगों की बात ना सुनी तो आज ये देखो मेरा हाल क्या हुआ है। तो उसकी अम्मी भी उसे बताती है कि कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब खुदा का खेल है, एक है, मतलब ये ज़िंदगी है, इसमें ये सब कुछ होता ही रहता है। यहाँ पर दुर्या बहुत रोती है और अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करने के लिए वो बहुत रोती है। उसे बताती है कि काश में वही वापस ही जाता। दूसरी तरफ यहाँ पर उसके अम्मी भी उसे बार बार ये बताती है कि बेटा आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमाद के घर में जब आता है पुलिस स्टेशन, हमाद की बीवी से सब ताल्लुकात मुझे बताते हैं कि आखिरकार हमाद को कैसे गोली लगी। सब पुलिस स्टेशन में आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर उनके घर सब में बैठे होते हैं तो हमाद की जो कि सब कुछ हुआ है वो सब कुछ बता ही देती है। तो पुलिस वाले उस वकील को लेकर उसे बताते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर हमाद की बीवी रोती है, उसे बताती है, पुलिस वालों को ये बताती है कि मेरे पत्नी का आप इस तरह कर लो कि उसका कातिल को सज़ा ही दे दो, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी उजाड़ कर रखी है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता है, यहाँ पर उसकी हमाद की अम्मी भी बहुत रोती है, क्योंकि यहाँ पर वकील साहब उसके घर में आ जाता है और उसे कुछ पैसे देकर उसे बताते हैं कि मैं आपको कुछ पैसे दूंगा, आप इस तरह कर लो कि आप ये सब कुछ छोड़ ही दो। तो उसकी जो जेठानी होती है वो बहुत लालची होती है, वो यहाँ पर आती है और अपने भाभी से ये बताती है कि भाभी आप इस तरह कर लो कि अभी हमारे भाई तो हमारे पास ना रहा तो आप उसको ही छोड़ दो, क्योंकि हम अभी अगर वो कुछ पैसे दे तो हमारे घर का हालात भी अच्छे हो जाएंगे। उसकी अम्मी भी ये बात सब कुछ सुन लेती है, उसे बताती है कि आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हुआ है। पुलिस वालों को सब कुछ बताने के बाद मैं अभी कैसे उससे पैसे ले सकती हूँ। दूसरी तरफ वकील दोबारा आ जाता है और हमाद की अम्मी को यही बताती हैं कि आंटी आप इस तरह कर लो कि आप कुछ पैसे रख लो और हमाद तो अभी वापस नहीं आ सकता, वो एक गलती में हो गया है ये सब कुछ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर वासी जो कि उसे मुलाकात करने के लिए उसका जीजा ही आता है, तो उसका जीजा भी उसे बताते हैं कि उसके बार बार उसे बहाने करते कि कभी ये होता है कभी वो होता है, तो उसको छुड़ाने के लिए वो तो कोई भी मुमकिन कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर उसको क्या पता कि उसका माल हड़पवाने के लिए उसका जीजा कितने हद तक गिर सकता है। दोस्तों आखिरकार क्या होता है, यहाँ पर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाया वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा तनकी के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर वासी के जो जीजा होता है वो वकील साहब को यही बताते हैं कि आप इस तरह कर लो, मैं आपको इतना प्रॉफिट दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप इस तरह कर लो कि आप वासी को जेल से ना छुड़ाओ। तो उसके जो वकील होते हैं वो भी इस बात को लेकर बहुत उससे क्वेश्चन भी बताते हैं कि आखिरकार आप इस तरह क्यों कर रहे हो। तो उसको भी यही बताते हैं कि आप वासी को जेल से ना ही छुड़ाओ तो अच्छा ही होगा,
क्योंकि वासी ने तो हद ही पार कर ली। वासी यहाँ पर वकील साहब के गिरवान को पकड़ता है और उसे यही बताते हैं कि अगर आपने मुझे नहीं छोड़ाया तो मैं आपकी नस्ल मिटा दूंगा। लेकिन यहाँ पर वो अपने जीजा पर बहुत चिल्लाते हैं अदालत में, उसे बताते हैं कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ पर वासी की बहन जो कि उसके अपने बच्चे से बोलते हैं कि आप आखिरकार मेरे भाई के साथ इस तरह क्यों कर रहे हो, लेकिन इसको तो ये बात का इल्म नहीं होता कि यहाँ पर उसके जीजा जो उसके माल और दौलत की वजह से उसके ये बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वासी उसके वकील का गिरवान पकड़ता है, उसे यही बार बार यही बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बहन भी आखिरकार मजबूर होकर, आखिर उसका भाई भी होता है तो वो वासी को छुड़ाने के लिए दूसरा वकील ढूंढ लेता है। उसे छुड़ाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए भी तैयार होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर दुर्या के अब्बू और उसके अम्मी, यहाँ पर उसके अब्बू उस दुर्या की अम्मी को यही बताते हैं कि मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि उसका पति तो एक कातिल ही निकला, क्योंकि वो उसका बाप की सब की वजह से आज मेरी बेटी हमारे घर पर ही है। दूसरी तरफ यहाँ पर दुर्या बहुत रोती है और अपने अम्मी से यही बताती है कि अम्मी मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि मैंने अगर आप लोगों की बात सुनी होती तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होती, क्योंकि मैंने आप लोगों की बात ना सुनी तो आज ये देखो मेरा हाल क्या हुआ है। तो उसकी अम्मी भी उसे बताती है कि कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब खुदा का खेल है, एक है, मतलब ये ज़िंदगी है, इसमें ये सब कुछ होता ही रहता है। यहाँ पर दुर्या बहुत रोती है और अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करने के लिए वो बहुत रोती है, उसे बताती है कि काश मैं वही वापस ही जाता। दूसरी तरफ यहाँ पर उसकी अम्मी भी उसे बार बार ये बताती है कि बेटा आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमाद के घर में जब आता है पुलिस स्टेशन, हमाद की बीवी से सब ताल्लुकात मुझे बताते हैं कि आखिरकार हमाद को कैसे गोली लगी। सब पुलिस स्टेशन में आ ही जाते हैं तो यहाँ पर उनके घर सब में बैठे होते हैं तो हमाद की जो कि सब कुछ हुआ है वो सब कुछ बता ही देती है। तो पुलिस वाले उस वकील को लेकर उसे बताते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर हमाद की बीवी रोती है, उसे बताती है, पुलिस वालों को ये बताती है कि मेरे पत्नी का आप इस तरह कर लो कि उसका कातिल को सज़ा ही दे दो क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी उजाड़ कर रखी है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता है, यहाँ पर उसकी हमाद की अम्मी भी बहुत रोती है क्योंकि यहाँ पर वकील साहब उसके घर में आ जाता है और उसे कुछ पैसे देकर उसे बताते हैं कि मैं आपको कुछ पैसे दूंगा, आप इस तरह कर लो कि आप ये सब कुछ छोड़ ही दो। तो उसकी जो जेठानी होती है वो बहुत लालची होती है, वो यहाँ पर आती है और अपने भाभी से ये बताती है कि भाभी आप इस तरह कर लो कि अभी हमाद भाई तो हमारे पास ना रहा तो आप उसको ही छोड़ दो, क्योंकि हम अभी अगर वो कुछ पैसे दे तो हमारे घर का हालात भी अच्छे हो जाएंगे। उसकी अम्मी भी ये बात सब कुछ सुन लेती है, उसे बताती है कि आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हुआ है। पुलिस वालों को सब कुछ बताने के बाद मैं अभी कैसे उससे पैसे ले सकती हूँ। दूसरी तरफ वकील दोबारा आ जाता है और हमाद की अम्मी को यही बताती हैं कि आंटी आप इस तरह कर लो कि आप कुछ पैसे रख लो और हमाद तो अभी वापस नहीं आ सकता, वो एक गलती में हो गया है ये सब कुछ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर वासी जो कि उसे मुलाकात करने के लिए उसका जीजा ही आता है तो उसका जीजा भी उसे बताते हैं कि उसके बाने बार बार उसे बाने करते कि कभी ये होता है कभी होता है, तो उसको छुड़ाने के लिए वो तो कोई भी मुमकिन कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर उसको क्या पता कि उसका माल हड़पवाने के लिए उसका जीजा कितने हद तक गिर सकता है। दोस्तों आखिरकार क्या होता है, यहाँ पर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाया वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा तनकी के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर वासी के जो जीजा होता है वो वकील साहब को यही बताते हैं कि आप इस तरह कर लो, मैं आपको इतना प्रॉफिट दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप इस तरह कर लो कि आप वासी को जेल से ना छुड़ाओ। तो उसके जो वकील होते हैं वो भी इस बात को लेकर बहुत उससे क्वेश्चन भी बताते हैं कि आखिरकार आप इस तरह क्यों कर रहे हो। तो उसको भी यही बताते हैं कि आप वासी को जेल से ना ही छुड़ाओ तो अच्छा ही होगा, क्योंकि वासी ने तो हद ही पार कर ली। वासी यहाँ पर वकील साहब के गिरवान को पकड़ता है और उसे यही बताते हैं कि अगर आपने मुझे नहीं छोड़ाया तो मैं आपकी नस्ल मिटा दूंगा। लेकिन यहाँ पर वो अपने जीजा पर बहुत चिल्लाते हैं अदालत में, उसे बताते हैं कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ पर वासी की बहन जो कि उसके अपने बच्चे से बोलते हैं कि आप आखिरकार मेरे भाई के साथ इस तरह क्यों कर रहे हो, लेकिन इसको तो ये बात का इल्म नहीं होता कि यहाँ पर उसके जीजा जो उसके माल और दौलत की वजह से उसके ये बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वासी उसके वकील का गिरवान पकड़ता है, उसे यही बार बार यही बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बहन भी आखिरकार मजबूर होकर, आखिर उसका भाई भी होता है तो वो वासी को छुड़ाने के लिए दूसरा वकील ढूंढ लेता है। उसे छुड़ाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए भी तैयार होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर दुर्या के अब्बू और उसके अम्मी, यहाँ पर उसके अब्बू उस दुर्या की अम्मी को यही बताते हैं कि मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई क्योंकि उसका पति तो एक कातिल ही निकला, क्योंकि वो उसका बाप
کی سب کی وجہ سے آج میری بیٹی ہمارے گھر پر ہی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر دوریا بہت روتی ہے اور اپنے امی سے یہی بتاتی ہے کہ امی میری زندگی برباد ہو گئی، کیونکہ میں نے اگر آپ لوگوں کی بات سنی ہوتی تو آج میں اس مقام پر نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کی بات نہ سنی تو آج یہ دیکھو میرا حال کیا ہوا ہے۔ تو اس کی امی بھی اسے بتاتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، یہ سب خدا کا کھیل ہے، ایک ہے، مطلب یہ زندگی ہے، اس میں یہ سب کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہاں پر دوریا بہت روتی ہے اور اپنے پچھلی زندگی کو یاد کرنے کے لیے وہ بہت روتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ کاش میں وہی واپس ہی جاتا۔ دوسری طرف یہاں پر اس کی امی بھی اسے بار بار یہ بتاتی ہے کہ بیٹا آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حماد کے گھر میں جب آتا ہے پولیس اسٹیشن، حماد کی بیوی سے سب تعلقات مجھے بتاتے ہیں کہ آخرکار حماد کو کیسے گولی لگی، سب پولیس اسٹیشن میں آ ہی جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کے گھر سب میں بیٹھے ہوتے ہیں تو حماد کی جو کہ سب کچھ ہوا ہے وہ سب کچھ بتا ہی دیتی ہے۔ تو پولیس والے اس وکیل کو لے کر اسے بتاتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہاں پر حماد کی بیوی روتی ہے، اسے بتاتی ہے، پولیس والوں کو یہ بتاتی ہے کہ میرے پتنی کا آپ اس طرح کر لو کہ اس کا قاتل کو سزا ہی دے دو، کیونکہ اس نے میری زندگی اجاڑ کر رکھی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، یہاں پر اس کی حماد کی امی بھی بہت روتی ہے، کیونکہ یہاں پر وکیل صاحب اس کے گھر میں آ جاتا ہے اور اسے کچھ پیسے دے کر اسے بتاتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ پیسے دوں گا، آپ اس طرح کر لو کہ آپ یہ سب کچھ چھوڑ ہی دو۔ تو اس کی جو جٹانی ہوتی ہے وہ بہت لالچی ہوتی ہے، وہ یہاں پر آتی ہے اور اپنے بھابھی سے یہ بتاتی ہے کہ بھابھی آپ اس طرح کر لو کہ ابھی حماد بھائی تو ہمارے پاس نہ رہا تو آپ اس کو ہی چھوڑ دو، کیونکہ ہم ابھی اگر وہ کچھ پیسے دے تو ہمارے گھر کا حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اس کی امی بھی یہ بات سب کچھ سن لیتی ہے، اسے بتاتی ہے کہ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہوا ہے، پولیس والوں کو سب کچھ بتانے کے بعد میں ابھی کیسے اس سے پیسے لے سکتی ہوں۔ دوسری طرف وکیل دوبارہ آ جاتا ہے اور حماد کی امی کو یہی بتاتی ہے کہ آنٹی آپ اس طرح کر لو کہ آپ کچھ پیسے رکھ لو، اور حماد تو ابھی واپس نہیں آ سکتا، وہ ایک غلطی میں ہو گیا ہے یہ سب کچھ۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر واسی جو کہ اسے ملاقات کرنے کے لیے اس کا جیجا ہی آتا ہے، تو اس کا جیجا بھی اسے بتاتے ہیں کہ اس کے بانے بار بار اسے بانے کرتے کہ کبھی یہ ہوتا ہے کبھی وہ ہوتا ہے، تو اس کو چھڑانے کے لیے وہ تو کوئی بھی ممکن کوشش نہیں کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر اس کو کیا پتا کہ اس کا مال ہڑپوانے کے لیے اس کا جیجا کتنے حد تک گر سکتا ہے۔ دوستو آخرکار کیا ہوتا ہے، یہاں پر اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی بقائے وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ تنقید کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستو یہاں پر واسی کے جو جیجا ہوتا ہے وہ وکیل صاحب کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح کر لو، میں آپ کو اتنا پروفٹ دوں گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ اس طرح کر لو کہ آپ واسی کو جیل سے نہ چھڑاؤ۔ تو اس کے جو وکیل ہوتے ہیں وہ بھی اس بات کو لے کر بہت اس سے کویشچن بھی بتاتے ہیں کہ آخرکار آپ اس طرح کیوں کر رہے ہوں۔ تو اس کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ آپ واسی کو جیل سے نہ ہی چھڑاؤ تو اچھا ہی ہوگا، کیونکہ واسی نے تو حد ہی پار کر لی۔ واسی یہاں پر وکیل صاحب کے گریوان کو پکڑتا ہے اور اسے یہی بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے نہیں چھوڑایا تو میں آپ کی نسل مٹا دوں گا۔ لیکن یہاں پر وہ اپنے جیجا پر بہت چلاتے ہیں عدالت میں، اسے بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر واسی کی بہن جو کہ اس کے اپنے بچے سے بولتے ہیں کہ آپ آخرکار میرے بھائی کے ساتھ اس طرح کیوں کر رہے ہوں، لیکن اس کو تو یہ بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہاں پر اس کے جیجا جو اس کے مال اور دولت کی وجہ سے اس کے یہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر واسی اس کے وکیل کا گریوان پکڑتا ہے، اسے یہی بار بار یہی بولتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بہن بھی آخرکار مجبور ہو کر، آخر اس کا بھائی بھی ہوتا ہے تو وہ واسی کو چھڑانے کے لیے دوسرا وکیل ڈھونڈ لیتا ہے، اسے چھڑانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دوریا کے ابو اور اس کے امی، یہاں پر اس کے ابو اس دوریا کی امی کو یہی بتاتے ہیں کہ میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی، کیونکہ اس کا پتی تو ایک قاتل ہی نکلا، کیونکہ وہ اس کا باپ کی سب کی وجہ سے آج میری بیٹی ہمارے گھر پر ہی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر دوریا بہت روتی ہے اور اپنے امی سے یہی بتاتی ہے کہ امی میری زندگی برباد ہو گئی، کیونکہ میں نے اگر آپ لوگوں کی بات سنی ہوتی تو آج میں اس مقام پر نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کی بات نہ سنی تو آج یہ دیکھو میرا حال کیا ہوا ہے۔ تو اس کی امی بھی اسے بتاتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، یہ سب خدا کا کھیل ہے، ایک ہے، یہ زندگی ہے، اس میں یہ سب کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہاں پر دوریا بہت روتی ہے اور اپنے پچھلی زندگی کو یاد کرنے کے لیے وہ بہت روتی ہے، اسے بتاتے ہیں کہ کاش میں وہی واپس ہی جاتا۔ دوسری طرف یہاں پر اس کی امی بھی اسے بار بار یہ بتاتی ہیں کہ بیٹا آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حماد کے گھر میں جب آتا ہے پولیس اسٹیشن، حماد کی بیوی سے سب تعلقات مجھے بتاتے ہیں
کہ آخرکار حماد کو کیسے گولی لگی۔ سب پولیس اسٹیشن میں آج ہی جاتے ہیں تو یہاں پر ان کے گھر سب میں بیٹھے ہوتے ہیں تو حماد کی جو کہ سب کچھ ہوا ہے وہ سب کچھ بتا ہی دیتی ہے۔ تو پولیس والے اس وکیل کو لے کر اسے بتاتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہاں پر حماد کی بیوی روتی ہے، اسے بتاتی ہے، پولیس والوں کو یہ بتاتی ہے کہ میرے پتنی کا آپ اس طرح کر لو کہ اس کا قاتل کو سزا ہی دے دو، کیونکہ اس نے میری زندگی اجاڑ کر رکھی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، یہاں پر اس کی حماد کی امی بھی بہت روتی ہے، کیونکہ یہاں پر وکیل صاحب اس کے گھر میں آ جاتا ہے اور اسے کچھ پیسے دے کر اسے بتاتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ پیسے دوں گا، آپ اس طرح کر لو کہ آپ یہ سب کچھ چھوڑ ہی دو۔ تو اس کی جو جٹانی ہوتی ہے وہ بہت لالچی ہوتی ہے، وہ یہاں پر آتی ہے اور اپنے بھابھی سے یہ بتاتی ہے کہ بھابھی آپ اس طرح کر لو کہ ابھی حماد بھائی تو ہمارے پاس نہ رہا تو آپ اس کو ہی چھوڑ دو، کیونکہ ہم ابھی اگر وہ کچھ پیسے دے تو ہمارے گھر کا حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اس کی امی بھی یہ بات سب کچھ سن لیتی ہیں، اسے بتاتی ہے کہ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہوا ہے، پولیس والوں کو سب کچھ بتانے کے بعد میں ابھی کیسے اس سے پیسے لے سکتی ہوں۔ دوسری طرف وکیل دوبارہ آ جاتا ہے اور حماد کی امی کو یہی بتاتی ہیں کہ آنٹی آپ اس طرح کر لو کہ آپ کچھ پیسے رکھ لو، اور حماد تو ابھی واپس نہیں آ سکتا، وہ ایک غلطی میں ہو گیا ہے یہ سب کچھ۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر واسی جو کہ اسے ملاقات کرنے کے لیے اس کا جیجا ہی آتا ہے، تو اس کا جیجا بھی اسے بتاتے ہیں کہ اس کے بانے بار اسے بانے کرتے کہ یہ کبھی یہ ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے، تو اس کو چھڑانے کے لیے وہ تو کوئی بھی ممکن کوشش نہیں کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر اس کو کیا پتا کہ اس کا مال ہڑپوانے کے لیے اس کا جیجا کتنے حد تک گر سکتا ہے۔ دوستو آخرکار کیا ہوتا ہے، یہاں پر اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی بقائے وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ تنقید کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستو یہاں پر واسی کے جو جیجا ہوتا ہے وہ وکیل صاحب کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح کر لو، میں آپ کو اتنا پروفٹ دوں گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ اس طرح کر لو کہ آپ واسی کو جیل سے نہ چھڑاؤ۔ تو اس کے جو وکیل ہوتے ہیں وہ بھی اس بات کو لے کر بہت اس سے کویشچن بھی بتاتے ہیں کہ آخرکار آپ اس طرح کیوں کر رہے ہوں۔ تو اس کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ آپ واسی کو جیل سے نہ ہی چھڑاؤ تو اچھا ہی ہوگا، کیونکہ واسی نے تو حد ہی پار کر لی۔ واسی یہاں پر وکیل صاحب کے گریوان کو پکڑتا ہے اور اسے یہی بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے نہیں چھوڑایا تو میں آپ کی نسل مٹا دوں گا۔ لیکن یہاں پر وہ اپنے جیجا پر بہت چلاتے ہیں عدالت میں، اسے بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر واسی کی بہن جو کہ اس کے اپنے بچے سے بولتے ہیں کہ آپ آخرکار میرے بھائی کے ساتھ اس طرح کیوں کر رہے ہوں، لیکن اس کو تو یہ بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہاں پر اس کے جیجا جو اس کے مال اور دولت کی وجہ سے اس کے یہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر واسی اس کے وکیل کا گریوان پکڑتا ہے، اسے یہی بار یہی بولتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بہن بھی آخرکار مجبور ہو کر، آخر اس کا بھائی بھی ہوتا ہے تو وہ واسی کو چھڑانے کے لیے دوسرا وکیل ڈھونڈ لیتا ہے، اسے چھڑانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دوریا کے ابو اور اس کے امی، یہاں پر اس کے ابو اس دوریا کی امی کو یہی بتاتے ہیں کہ میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی، کیونکہ اس کا پتی تو ایک قاتل ہی نکلا، کیونکہ وہ اس کا باپ کی سب کی وجہ سے آج میری بیٹی ہمارے گھر پر ہی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر دوریا بہت روتی ہے اور اپنے امی سے یہی بتاتی ہے کہ امی میری زندگی برباد ہو گئی، کیونکہ میں نے اگر آپ لوگوں کی بات سنی ہوتی تو آج میں اس مقام پر نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کی بات نہ سنی تو آج یہ دیکھو میرا حال کیا ہوا ہے۔ تو اس کی امی بھی اسے بتاتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، یہ سب خدا کا کھیل ہے، ایک ہے، یہ زندگی ہے، اس میں یہ سب کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہاں پر دوریا بہت روتی ہے اور اپنی پچھلی زندگی کو یاد کرنے کے لیے وہ بہت روتی ہے، اسے بتاتے ہیں کہ کاش میں وہی واپس ہی جاتا۔ دوسری طرف یہاں پر اس کی امی بھی اسے بار یہ بتاتی ہیں کہ بیٹا آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حماد کے گھر میں جب آتا ہے پولیس اسٹیشن، حماد کی بیوی سے تعلقات مجھے بتاتے ہیں کہ آخرکار حماد کو کیسے گولی لگی۔ سب پولیس اسٹیشن میں آج ہی جاتے ہیں تو یہاں پر ان کے گھر سب میں بیٹھے ہوتے ہیں تو حماد کی جو کہ سب کچھ ہوا ہے وہ سب کچھ بتا ہی دیتی ہے۔ تو پولیس والے اس وکیل کو لے کر اسے بتاتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہاں پر حماد کی بیوی روتی ہے، اسے بتاتی ہے، پولیس والوں کو یہ بتاتی ہے کہ میرے پتنی کا آپ اس طرح کر لو کہ اس کا قاتل کو سزا ہی دے دو، کیونکہ اس نے میری زندگی اجاڑ کر رکھی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، یہاں پر اس کی حماد کی امی بھی بہت روتی ہے، کیونکہ یہاں پر وکیل صاحب اس کے گھر میں آ جاتا ہے
اور اسے کچھ پیسے دے کر اسے بتاتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ پیسے دوں گا، آپ اس طرح کر لو کہ آپ یہ سب کچھ چھوڑ ہی دو۔ تو اس کی جو جیٹھانی ہوتی ہے وہ بہت لالچی ہوتی ہے، وہ یہاں پر آتی ہے اور اپنے بھابھی سے یہ بتاتی ہے کہ بھابھی آپ اس طرح کر لو کہ ابھی حماد بھائی تو ہمارے پاس نہ رہا، تو آپ اس کو ہی چھوڑ دو، کیونکہ ہم ابھی اگر وہ کچھ پیسے دے تو ہمارے گھر کا حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اس کی امی بھی یہ بات سب کچھ سن لیتی ہیں، اسے بتاتی ہے کہ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہوا ہے، پولیس والوں کو سب کچھ بتانے کے بعد میں ابھی کیسے اس سے پیسے لے سکتی ہوں۔ دوسری طرف وکیل دوبارہ آ جاتا ہے اور حماد کی امی کو یہی بتاتی ہیں کہ آنٹی آپ اس طرح کر لو کہ آپ کچھ پیسے رکھ لو، اور حماد تو ابھی واپس نہیں آ سکتا، وہ ایک غلطی میں ہو گیا ہے یہ سب کچھ۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر واسی جو کہ اسے ملاقات کرنے کے لیے اس کا جیجا ہی آتا ہے، تو اس کا جیجا بھی اسے بتاتے ہیں کہ اس کے بانے بار اسے بانے کرتے کہ یہ کبھی یہ ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے، تو اس کو چھڑانے کے لیے وہ تو کوئی بھی ممکن کوشش نہیں کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر اس کو کیا پتا کہ اس کا مال ہڑپوانے کے لیے اس کا جیجا کتنے حد تک گر سکتا ہے۔ دوستو آخر کار کیا ہوتا ہے، یہاں پر اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی جا کر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والے ویڈیو کی بقائے وقت پر نوٹیفیکیشن مل سکے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بتائیں گے ڈرامہ تنقید کے آنے والے ایپیسوڈ کے بارے میں۔ دوستو یہاں پر واسی کے جو جیجا ہوتا ہے وہ وکیل صاحب کو یہی بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح کر لو، میں آپ کو اتنا پروفٹ دوں گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ اس طرح کر لو کہ آپ واسی کو جیل سے نہ چھڑاؤ۔ تو اس کے جو وکیل ہوتے ہیں وہ بھی اس بات کو لے کر بہت اس سے کوشچن بھی بتاتے ہیں کہ آخر کار آپ اس طرح کیوں کر رہے ہوں۔ تو اس کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ آپ واسی کو جیل سے نہ ہی چھڑاؤ تو اچھا ہی ہوگا، کیونکہ واسی نے تو حد ہی پار کر لی۔ واسی یہاں پر وکیل صاحب کے گریوان کو پکڑتا ہے اور اسے یہی بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے نہیں چھوڑایا تو میں آپ کی نسل مٹا دوں گا۔ لیکن یہاں پر وہ اپنے جیجا پر بہت چلاتے ہیں عدالت میں، اسے بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر واسی کی بہن جو کہ اس کے اپنے بچے سے بولتے ہیں کہ آپ آخر کار میرے بھائی کے ساتھ اس طرح کیوں کر رہے ہوں، لیکن اس کو تو یہ بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہاں پر اس کے جیجا جو اس کے مال اور دولت کی وجہ سے اس کے یہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر واسی اس کے وکیل کا گریوان پکڑتا ہے، اسے یہی بار یہی بولتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بہن بھی آخر کار مجبور ہو کر، آخر اس کا بھائی بھی ہوتا ہے تو وہ واسی کو چھڑانے کے لیے دوسرا وکیل ڈھونڈ لیتا ہے، اسے چھڑانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دنیا کے ابو اور اس کے امی، یہاں پر اس کے ابو اس دنیا کی امی کو یہی بتاتے ہیں کہ میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی، کیونکہ اس کا پتی تو ایک قاتل ہی نکلا، کیونکہ وہ اس کا باپ کی سب کی وجہ سے آج میری بیٹی ہمارے گھر پر ہی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر دوریا بہت روتی ہے اور اپنے امی سے یہی بتاتی ہے کہ امی میری زندگی برباد ہو گئی، کیونکہ میں نے اگر آپ لوگوں کی بات سنی ہوتی تو آج میں اس مقام پر نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کی بات نہ سنی تو آج یہ دیکھو میرا حال کیا ہوا ہے۔ تو اس کی امی بھی اسے بتاتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، یہ سب خدا کا کھیل ہے، ایک ہے، یہ زندگی ہے، اس میں یہ سب کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہاں پر دوریا بہت روتی ہے اور اپنے پچھلی زندگی کو یاد کرنے کے لیے وہ بہت روتی ہے، اسے بتاتے ہیں کہ کاش میں وہی واپس ہی جاتا۔ دوسری طرف یہاں پر اس کی امی بھی اسے بار یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حماد کے گھر میں جب آتا ہے پولیس اسٹیشن، حماد کی بیوی سے سب تعلقات مجھے بتاتے ہیں کہ آخر کار حماد کو کیسے گولی لگی، سب پولیس اسٹیشن میں آ ہی جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کے گھر سب میں بیٹھے ہوتے ہیں تو حماد کی جو کہ سب کچھ ہوا ہے وہ سب کچھ بتا ہی دیتی ہے۔ تو پولیس والے اس وکیل کو لے کر اسے بتاتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہاں پر حماد کی بیوی روتی ہے، اسے بتاتی ہے، پولیس والوں کو یہ بتاتی ہے کہ میرے پتنی کا آپ اس طرح کر لو کہ اس کا قاتل کو سزا ہی دے دو، کیونکہ اس نے میری زندگی اجاڑ کر رکھی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، یہاں پر اس کی حماد کی امی بھی بہت روتی ہے، کیونکہ یہاں پر وکیل صاحب اس کے گھر میں آ جاتا ہے اور اسے کچھ پیسے دے کر اسے بتاتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ پیسے دوں گا، آپ اس طرح کر لو کہ آپ یہ سب کچھ چھوڑ ہی دو۔ تو اس کی جو جیٹھانی ہوتی ہے وہ بہت لالچی ہوتی ہے، وہ یہاں پر آتی ہے اور اپنے بھابھی سے یہ بتاتی ہے کہ بھابھی آپ اس طرح کر لو کہ ابھی حماد بھائی تو ہمارے پاس نہ رہا، تو آپ اس کو ہی چھوڑ دو، کیونکہ ہم ابھی اگر وہ کچھ پیسے دے تو ہمارے گھر کا حالات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اس کی امی بھی یہ بات سب کچھ سن لیتی ہیں، اسے بتاتی ہے کہ آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہوا ہے، پولیس والوں کو سب کچھ بتانے کے بعد میں ابھی کیسے اس سے پیسے لے سکتی ہوں۔ دوسری طرف وکیل دوبارہ آ جاتا ہے اور حماد کی امی کو یہی بتاتی ہیں کہ آنٹی آپ اس طرح کر لو کہ آپ کچھ پیسے رکھ لو، اور حماد تو ابھی واپس نہیں آ سکتا، وہ ایک غلطی میں ہو گیا ہے یہ سب کچھ۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر واسی
जो कि उसे मुलाकात करने के लिए उसका जीजा ही आता है। तो उसका जीजा भी उसे बताते हैं कि उसके बाने बार बार उसे बाने करते कि कभी ये होता है कभी वो होता है, तो उसको छुड़ाने के लिए वो तो कोई भी मुमकिन कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर उसको क्या पता कि उसका माल हड़पवाने के लिए उसका जीजा कितने हद तक गिर सकता है। दोस्तों आखिरकार क्या होता है, यहाँ पर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाया वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा तनकी के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर वासी के जो जीजा होते हैं वो वकील साहब को यही बताते हैं कि आप इस तरह कर लो, आप मैं आपको इतना प्रॉफिट दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप इस तरह कर लो कि आप वासी को जेल से ना छुड़ाओ। तो उसके जो वकील होते हैं वो भी इस बात को लेकर बहुत उससे क्वेश्चन भी बताते हैं कि आखिरकार आप इस तरह क्यों कर रहे हो। तो उसको भी यही बताते हैं कि आप वासी को जेल से ना ही छुड़ाओ तो अच्छा ही होगा, क्योंकि वासी ने तो हद ही पार कर ली। वासी यहाँ पर वकील साहब के गिरवान को पकड़ता है और उसे यही बताते हैं कि अगर आपने मुझे नहीं छोड़ाया तो मैं आपकी नस्ल मिटा दूंगा। लेकिन यहाँ पर वो अपने जीजा पर बहुत चिल्लाते हैं अदालत में, उसे बताते हैं कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। दूसरी तरफ यहाँ पर वासी की बहन जो कि उसके अपने बच्चे से बोलते हैं कि आप आखिरकार मेरे भाई के साथ इस तरह क्यों कर रहे हो। लेकिन इसको तो ये बात का इल्म नहीं होता कि यहाँ पर उसके जीजा जो उसके माल और दौलत की वजह से उसके ये बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वासी उसके वकील का गिरवान पकड़ता है, उसे यही बार बार यही बोलते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उसकी बहन भी आखिरकार मजबूर होकर, आखिर उसका भाई भी होता है तो वो वासी को छुड़ाने के लिए दूसरा वकील ढूंढ लेता है। उसे छुड़ाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए भी तैयार होता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पर दुर्या के अब्बू और उसके अम्मी, यहाँ पर उसके अब्बू से उस दुर्या की अम्मी को यही बताते हैं कि मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि उसका पति तो एक कातिल ही निकला, क्योंकि वो उसका बाप की सब की वजह से आज मेरी बेटी हमारे घर पर ही है। दूसरी तरफ यहाँ पर दुर्या बहुत रोती है और अपने अम्मी से यही बताती है कि अम्मी मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, क्योंकि मैंने अगर आप लोगों की बात सुनी होती तो आज मैं इस मुकाम पर नहीं होती, क्योंकि मैंने आप लोगों की बात ना सुनी तो आज ये देखो मेरा हाल क्या हुआ है। तो उसकी अम्मी भी उसे बताती है कि कुछ भी नहीं हुआ है, ये सब खुदा का खेल है, एक है, ये ज़िंदगी है, इसमें ये सब कुछ होता ही रहता है। यहाँ पर दुर्या बहुत रोती है और अपनी पिछली ज़िंदगी को याद करने के लिए वो बहुत रोती है। उसे बताती है कि काश मैं वही वापस ही जाता। दूसरी तरफ यहाँ पर उसके अम्मी भी उसे बार बार ये बताते हैं कि बेटा आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमाद के घर में जब आता है पुलिस स्टेशन, हमाद की बीवी से सब ताल्लुकात मुझे बताते हैं कि आखिरकार हमाद को कैसे गोली लगी। सब पुलिस स्टेशन में आ ही जाते हैं। तो यहाँ पर उनके घर सब में बैठे होते हैं तो हमाद की जो कि सब कुछ हुआ है वो सब कुछ बता ही देती है। तो पुलिस वाले उस वकील को लेकर उसे बताते हैं कि आप यहाँ से चले जाओ। यहाँ पर हमाद की बीवी रोती है, उसे बताती है, पुलिस वालों को ये बताती है कि मेरे पत्नी का आप इस तरह कर लो कि उसका कातिल को सज़ा ही दे दो, क्योंकि उसने मेरी ज़िंदगी उजाड़ कर रखी है। दूसरी तरफ यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता है, यहाँ पर उसकी हमाद की अम्मी भी बहुत रोती है, क्योंकि यहाँ पर वकील साहब उसके घर में आ जाता है और उसे कुछ पैसे देकर उसे बताते हैं कि मैं आपको कुछ पैसे दूंगा, आप इस तरह कर लो कि आप ये सब कुछ छोड़ ही दो। तो उसकी जो जेठानी होती है वो बहुत लालची होती है, वो यहाँ पर आती है और अपने भाभी से ये बताती है कि भाभी आप इस तरह कर लो कि अभी हमारे भाई तो हमारे पास ना रहा तो आप उसको ही छोड़ दो, क्योंकि हम अभी अगर वो कुछ पैसे दे तो हमारे घर का हालात भी अच्छे हो जाएंगे। उसकी अम्मी भी ये बात सब कुछ सुन लेती है, उसे बताती है कि आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हुआ है। पुलिस वालों को सब कुछ बताने के बाद मैं अभी कैसे उससे पैसे ले सकती हूँ। दूसरी तरफ वकील दोबारा आ जाता है और हमाद की अम्मी को यही बताती हैं कि आंटी आप इस तरह कर लो कि आप कुछ पैसे रख लो और हमाद तो अभी वापस नहीं आ सकता, वो एक गलती में हो गया है ये सब कुछ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर वासी जो कि उसे मुलाकात करने के लिए उसका जीजा ही आता है। तो उसका जीजा भी उसे बताते हैं कि उसके बार बार उसे बाने करते कि कभी ये होता है कभी वो होता है, तो उसको छुड़ाने के लिए वो तो कोई भी मुमकिन कोशिश नहीं कर रहा है। लेकिन यहाँ पर उसको क्या पता कि उसका माल हड़पवाने के लिए उसका जीजा कितने हद तक गिर सकता है। दोस्तों आखिरकार क्या होता है, यहाँ पर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर आने वाले वीडियो की बकाया वक्त पर नोटिफिकेशन मिल सके। अल्लाह। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज हम बताएंगे ड्रामा तनकी के आने वाले एपिसोड के बारे में। दोस्तों यहाँ पर वासी के जो जीजा होते हैं वो वकील साहब को यही बताते हैं कि आप इस तरह कर लो, मैं आपको इतना प्रॉफिट दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप इस तरह कर लो कि आप वासी को जेल से ना छुड़ाओ। तो उसके जो वकील होते हैं वो भी इस बात को लेकर बहुत
مطلب اس سے کویشچن بھی بتاتے ہیں کہ آخرکار آپ اس طرح کیوں کر رہے ہوں، تو اس کو بھی یہی بتاتے ہیں کہ آپ واسی کو جیل سے نہ ہی چھڑاؤ تو اچھا ہی ہوگا، کیونکہ واسی نے تو حد ہی پار کر لی۔ واسی یہاں پر وکیل صاحب کے گریوان کو پکڑتا ہے اور اسے یہی بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے نہیں چھوڑایا تو میں آپ کی نسل مٹا دوں گا، لیکن یہاں پر وہ اپنے جیجا پر بہت چلاتے ہیں عدالت میں، اسے بتاتے ہیں کہ یہ سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا ہے۔ دوسری طرف یہاں پر واسی کی بہن جو کہ اس کے اپنے بچے سے بولتے ہیں کہ آپ آخرکار میرے بھائی کے ساتھ اس طرح کیوں کر رہے ہوں، لیکن اس کو تو یہ بات کا علم نہیں ہوتا کہ یہاں پر اس کے جیجا جو اس کے مال اور دولت کی وجہ سے اس کے یہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر واسی اس کے وکیل کا گریوان پکڑتا ہے، اسے یہی بار بار یہی بولتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بہن بھی آخرکار مجبور ہو کر، آخر اس کا بھائی بھی ہوتا ہے تو وہ واسی کو چھڑانے کے لیے دوسرا وکیل ڈھونڈ لیتا ہے، اسے چھڑانے کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر دوریا کے ابو اور اس کے امی، یہاں پر اس کے ابو اس دوریا کی امی کو یہی بتاتے ہیں کہ میری بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی، کیونکہ اس کا پتی تو ایک قاتل ہی نکلا، کیونکہ وہ اس کا باپ کی سب کی وجہ سے آج میری بیٹی ہمارے گھر پر ہی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر دوریا بہت روتی ہے اور اپنے امی سے یہی بتاتی ہے کہ امی میری زندگی برباد ہو گئی، کیونکہ میں نے اگر آپ لوگوں کی بات سنی ہوتی تو آج میں اس مقام پر نہیں ہوتی، کیونکہ میں نے آپ لوگوں کی بات نہ سنی تو آج یہ دیکھو میرا حال کیا ہوا ہے۔ تو اس کی امی بھی اسے بتاتی ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، یہ سب خدا کا کھیل ہے، ایک ہے، مطلب یہ زندگی ہے، اس میں یہ سب کچھ ہوتا ہی رہتا ہے۔ یہاں پر دوریا بہت روتی ہے اور اپنے پچھلی زندگی کو یاد کرنے کے لیے وہ بہت روتی ہے، اسے بتاتے ہیں کہ کاش میں وہی واپس ہی جاتا۔ دوسری طرف یہاں پر اس کی امی بھی اسے بار بار یہ بتاتے ہیں کہ بیٹا آپ کی زندگی اچھی ہو جائے گی۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ حماد کے گھر میں جب آتا ہے پولیس اسٹیشن، حماد کی بیوی سے سب تعلقات مجھے بتاتے ہیں کہ آخرکار حماد کو کیسے گولی لگی، سب پولیس اسٹیشن میں آ ہی جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ان کے گھر سب میں بیٹھے ہوتے ہیں تو حماد کی جو کہ سب کچھ ہوا ہے وہ سب کچھ بتا ہی دیتی ہے۔ تو پولیس والے اس وکیل کو لے کر اسے بتاتے ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ یہاں پر حماد کی بیوی روتی ہے، اسے بتاتی ہے، پولیس والوں کو یہ بتاتی ہے کہ میرے پتنی کا آپ اس طرح کر لو کہ اس کا قاتل کو سزا ہی دے دو، کیونکہ اس نے میری زندگی اجاڑ کر رکھی ہے۔ دوسری طرف یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، یہاں پر اس کی حماد کی امی بھی بہت روتی ہے، کیونکہ یہاں پر وکیل صاحب اس کے گھر میں آ جاتا ہے اور اسے کچھ پیسے دے کر اسے بتاتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ پیسے دوں گا، آپ اس طرح کر لو کہ آپ یہ سب کچھ چھوڑ ہی دو۔